کوئی مصیبت کوئی دکھ تکلیف آ جائے تو اس وقت ہماری فکر اور سوچ کیا ہونی چاہیے اور ہمیں کون کون سے اعمال کرنے چاہیے؟ دعا فرمائیں اللہ پاک مجھ کو حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک نے 11ویں پارے کے اندر ارشاد فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تبارک و تعالی تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو اس تکلیف کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی دور کرنے والا نہیں ہے۔ اور فرمایا وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر اللہ تبارک و تعالی آپ کو کوئی بھلائی پہنچانے کا ارادہ فرمائے تو اس کے فضل کو کوئی رد کرنے والا نہیں۔ یصیب بہ من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنا فضل عطا فرماتا ہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، وہ اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اس آیت مقدسہ میں ایک اہم بات کی طرف توجہ دلائی گئی۔ ایک تو یہ کہ جو بھی نقصان، تکلیف، دکھ، مصیبت بندے کو آتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے، اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور اس کی قضا سے آتی ہے۔ لہذا فرمایا کہ اگر کسی کو کوئی تکلیف، دکھ، مصیبت آ جائے، اس کو دور کرنے کے لیے جتنے بھی طاقتور لوگ اپنی طاقت صرف کر لیں، چونکہ اللہ نے وہ تکلیف پہنچانے کا ارادہ کر رکھا ہے، اس کو دور کوئی نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اگر اللہ تبارک و تعالی کسی کو نفع پہنچائے، اس نفع کو بھی کوئی روک نہیں سکتا۔ جس طرح کہ کچھ لوگ کسی کو آسانی کے اندر اور راحت کے اندر دیکھتے ہیں تو ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ یہ اس راحت میں، اس خوشی میں کیوں رہ رہا ہے، حسد بازی شروع کر دیتے ہیں، نہ جانے کیا کیا کرتوت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا یہ جو بھلائی ہم کسی کو پہنچاتے ہیں تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا، حسد بازی کی وجہ سے یا جادو ٹونے کے ذریعے جس طرح ہو، تو ہم جس کو فائدہ پہنچاتے ہیں تو وہ فائدہ کوئی روک نہیں سکتا، ہمارا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ یصیب بہ من یشاء من عبادہ، فرمایا کہ میں رب جس کو چاہتا ہوں اپنا فضل عطا فرما دیتا ہوں۔ اس کے اندر کسی کا اپنا کوئی عمل نہیں ہوتا، میں جو چاہتا ہوں کر لیتا ہوں۔ تو اس آیت مقدسہ سے ایک حدیث پاک جو ہے وہ توجہ سے سماعت فرمائیے، جو اس آیت کی تفسیر کر رہی ہے۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر پوری دنیا والے کسی کو دکھ تکلیف پہنچانے پر اتے رہے، سارے مل کے نقصان پہنچانا چاہیں، اللہ اگر نہ چاہے تو وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اسی طرح اگر کسی کو ساری دنیا والے مل کے نفع پہنچانا چاہیں، اللہ نہ چاہے تو فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ وہ رب العالمین ہے، جس کو چاہے نفع دے دے، جس کو چاہے وہ تکلیف دے۔ اس لیے اب یہ ایک عقیدہ ہم کو مل گیا۔ بعض اوقات ہم ڈرتے رہتے ہیں کہ ہمارا ہمسایہ ہے، ہمارا عزیز ہے، وہ ہمیں تکلیف پہنچائے گا، ہمیں دکھ پہنچائے گا۔ تو یہ ڈر جو رہتا ہے، اس ڈر کو اس آیت کے اندر اور حدیث شریف
شریف سے ختم کر دیا گیا کہ تمہیں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ ہمارے رب نے چاہا تو تکلیف پہنچے گی، ہمارے رب نے نہ چاہا تکلیف نہیں پہنچے گی۔ تو اس لیے آج کل جو کرونا وائرس سے ہمیں ڈرایا جا رہا ہے، پوری دنیا والے خوف و ہراس میں مبتلا ہیں، نہ جانے کیا بنے گا۔ اس لیے اس سے بھی ہم مسلمانوں کو ڈرنا نہیں چاہیے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے اگر ہمارے رب نے چاہا تو کسی کی تکلیف کورونا وائرس کے اندر جو مبتلا ہے وہ ہمیں بھی تکلیف ہو سکتی ہے، رب تعالیٰ نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ لہذا ہمیں نماز کے اندر آگے پیچھے یہی عقیدہ پختہ رکھنا چاہیے، جس طرح اللہ رسول نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے ہم وہ ویسے ہی پڑھیں گے، چونکہ رب تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب تک میں کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤں تو تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا لا عدویٰ، ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگ سکتی ہے۔ لہٰذا جب قرآن و حدیث سے معلوم ہو گیا ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی ہے، تو اس لیے اب نماز کے اندر صف کے اندر فاصلہ رکھنا، یہ 2 فٹ 4 فٹ یا 1 صف کا فاصلہ رکھنا، یہ بھی اس آیت اور حدیث سے پتہ چلا کہ نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ جب ہمارا عقیدہ ہمیں دے دیا گیا کہ ایک کی تکلیف دوسرے کو نہیں پہنچ سکتی ہے تو پھر ہم کیوں ڈرتے ہیں؟ پھر دوسری بات یہ، آپ سے ایک سوال ہے، شیطان جو ہے وہ زیادہ نقصان دہ ہے ہمارے لیے یا کرونا وائرس زیادہ نقصان دہ ہے؟ شیطان زیادہ نقصان دہ ہے۔ اللہ نے فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ انسان کے لیے شیطان کھلا دشمن ہے۔ تو یہ ہر بڑے نقصان سے زیادہ نقصان دہ ہے کون؟ شیطان۔ اس شیطان کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ صف بنا کے کھڑے ہوتے ہیں، مل کر کھڑے ہوتے ہیں، درمیان میں خلا نہیں چھوڑتے، وہاں پہ شیطان نہیں آ سکتا، شیطان نہیں آ سکتا۔ اگر بڑا نقصان دہ جو شیطان ہے وہ صف کے اندر نہیں آ سکتا تو کرونا وائرس کیسے آ سکتا ہے؟ سبحان اللہ، نہیں آ سکتا۔ تو اس لیے اگر خلا ہوگا تو وائرس تو تب لگے گی، لیکن پہلے نقصان کس نے پہنچانا ہے؟ شیطان۔ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صف کے اندر جب خلا چھوڑ دیا جاتا ہے شیطان آ کے گھس جاتا ہے، نمازیوں کے خیالات اور ذہنوں کے اندر وسوسے جو ہے وہ ڈالتا ہے، فلاں بات یاد کرو، فلاں بات یاد کرو، یہاں تک کہ اس کو رکعتیں بھی بھول جاتی ہیں۔ ہے ایسے نہیں؟ ٹھیک ہے، جب مل کر کھڑے ہوں گے نا اس وقت یہ شیطان بھی نہیں آ سکے گا، جب شیطان نہیں آئے گا تو کرونا وائرس بھی نہیں آ سکے گا۔ ٹھیک ہے، اس لیے ہمارا یہ پختہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ اب میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ میں نے عرض کی تھی میری گفتگو کا موضوع ہے کہ جب کوئی دکھ تکلیف مصیبت ہے ہمیں اس وقت کیا سوچ رکھنی چاہیے۔ تو کئی سوچیں ہمیں رکھنی چاہیے، ان میں سے ایک سوچ ہماری یہ ہونی چاہیے کہ جو تکلیف دکھ اور مصیبت ہم جس کے اندر مبتلا ہیں یہ ہر صورت میں ہمارے پاس آ کے رہنی تھی، کیونکہ یہ تقدیر الہی میں لکھی جا چکی ہے۔ اس لیے فرمایا ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم
دوسری بات یہ کہ ہمیں یہ سوچ رکھنی چاہیے یہ جو مصیبت اور دکھ تکلیف آئی ہوئی ہے یہ ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے ہے۔ ان کرتوتوں اور اپنے ان اعمال کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان گناہوں کی توبہ کرنی چاہیے اور معافی مانگنی چاہیے۔ اللہ نے خود فرمایا وَمَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، جو بھی تمہیں تکلیف ہوتی ہے، مصیبت آتی ہے، وہ تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جو تمہیں بھلائی پہنچتی ہے، اچھائی پہنچتی ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ، جو برائی تم کو پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے گناہوں اور اپنے اعمال کی شامت ہوتی ہے۔ اس لیے آج کل جو کرونا وائرس سے ہمیں ڈرایا جا رہا ہے، دکانیں بند، مارکیٹیں بند، مساجد بند، یہ دراصل ہمارے کچھ اعمال ایسے ہم سے ہو گئے ہیں جن کا ہمیں پتہ نہیں ہے۔ ان اعمال کی وجہ سے آج کل ہم اس مصیبت میں، اس دکھ میں مبتلا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا گھر جس کے اندر دلی سکون نصیب ہوتا ہے، جس گھر کے اندر آ جائیں فرشتے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں، جس گھر کے اندر آ جائیں گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے، وہ گھر جو ہے وہ بند کیے جا رہے ہیں، سیل کچھ ہو چکے ہیں۔ تو دراصل ہمیں جو ہے اپنے اعمال کی طرف نگاہ رکھنی چاہیے، کون سا ایسا عمل ہم سے ہو گیا جس سے ہمارا رب ناراض ہے۔ تو جب ہم ان گناہوں سے توبہ کریں گے انشاءاللہ یہ کرونا وائرس کیا کئی بیماریاں جو ہے وہ ہم سے ٹل جائیں گی۔ اور تیسری بات اور جو تیسری فکر جو ہے وہ ہمیں ہونی چاہیے وہ یہ کہ ہمیں اس مصیبت کے آنے پر گھبرانا نہیں چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وبا، اس مصیبت کے آنے پر ہمارے گناہوں کی بخشش ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو کوئی کانٹا چبھتا ہے یا اس سے زیادہ کسی کو تکلیف ہوتی ہے، اس کی وجہ سے اللہ اس کا ایک گناہ مٹا دیتا ہے، ایک اس کا درجہ بلند کرتا ہے۔ اس لیے آج کل کی وبا سے ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے، البتہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے ڈرنا چاہیے کہ ہمارا رب ناراض ہے، مگر اس مصیبت کے آنے پر ہمارے گناہ جو ہے وہ معاف ہوتے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ ملک شام میں تھے، اس وقت وبا آئی تھی طاعون کی، 30,000 مجاہدین اس طاعون کی بیماری میں شہید ہوئے، 6,000 مجاہدین باقی بچے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے مولا یہ 30,000 مجاہدین اس طاعون کی بیماری میں شہید ہو گئے ہیں، تو مجھے بھی تو اس کا حصہ ملنا چاہیے، مجھے بھی اس کا حصہ ملنا چاہیے کہ مجھے بھی اس طاعون کی بیماری میں شہید ہونا چاہیے۔ تو لکھا ہے کہ ان کی انگلی کے اوپر ایک تھوڑا سا دانہ نکلا، لوگوں نے دیکھا کہا یہ تو معمولی سا ہے، اس سے کچھ نہیں ہوگا، فرمایا اللہ اس میں برکت عطا فرمائے گا۔ تو اسی چھوٹے سے دانے کے نکل آنے پر وہ چونکہ طاعون کی بیماری کی وجہ سے تھا، تو اسی طاعون کی بیماری میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح بھی شہید ہوئے۔ تو اس طرح یہ جتنی وبائیں آتی ہیں یہ دراصل اللہ کی طرف سے مومنین کے لیے رحمت ہے، کافروں کے لیے عذاب ہے۔ اس لیے ہمیں اس سے ڈر کر کہ جی وہ صفوں کے درمیان فاصلہ رکھیں، ایک دوسرے کو ہاتھ نہ ملائیں اور نماز کے اندر ماسک چڑھا کے رکھیں، تو اس
طرح جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کے آئے ہیں حضور نے اس کو مکمل فرما دیا. الیوم اکملت لکم دینکم، فرمایا میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے. تو اب یہ بھی ایک مکمل کرنے کی صورت ہے کہ صف کے درمیان فاصلہ نہیں ہونا چاہیے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا اگر درمیان میں فاصلہ ہوگا شیطان آ کے گھس جائے گا، فاصلہ نہیں ہوگا تو شیطان نہیں آئے گا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل واضح فرما دیا. تو اب ہمیں اس وبا کی وجہ سے یا کسی اور وبا کے آنے پر اس طرح فاصلہ رکھنے کا عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے. تو بہرحال یہ 3 فکریں جو ہیں وہ قرآن و حدیث سے ہمیں دی گئی. چوتھی فکر یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دعائے خیر کرتے رہنا چاہیے، اپنے گناہوں کی بخشش اور توبہ کرتے رہنا چاہیے. یہ جو ہے جب اعمال ہم کریں گے تو انشاءاللہ